ایک روز میں دفتر جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ٹائی کی گرا لگانے کے بعد کال ریسیو کی۔ ہیلو ہیلو بیگ صاحب، السلام علیکم۔ ایک مانوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ عابد نوید صاحب کی آواز کو پہچانتے ہی میں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام عابد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہی ہوں، آپ سنائیے، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہونا کیا ہے جناب، دفتر کے لیے نکلنے ہی والا ہوں، میں نے زرزری انداز میں جواب دیا۔ صبح ہی صبح کیسے یاد فرمایا عابد صاحب؟ ایک کیس آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، عابد صاحب نے کہا۔ میں نے کیس کی نوعیت کی پوچھی۔ عابد نوید صاحب ایک سماجی فلاحی تنظیم چلاتے تھے اور مجھ سے ان کے کافی دیرینہ مناسب تھے۔ وہ گائے بگائے کوئی نہ کوئی کیس بھی میرے حوالے کرتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے یہ کیسز معاشرے کے پسے ہوئے اور ستائے ہوئے لوگوں کے ہی ہوتے تھے، جن کے سلسلے میں عابد صاحب مجھ سے فیس میں بھی رعایت کروایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے کیسز کے تمام تر اخراجات عابد صاحب کی تنظیم کو اٹھانا پڑتے۔ اس لیے عابد صاحب جیسے ہی مجھ سے کسی کیس کا ذکر کرتے تو فوراً میرے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ میری فیس میں ڈنڈی ماری جانے والی ہے، لہٰذا میں ہوشیار ہو جاتا۔ کیس کی نوعیت کچھ خاص نہیں ہے بیگ صاحب، عابد صاحب نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا۔ یہ مالک مکان اور کرایہ دار کے جھگڑے کا کیس ہے۔ میں نے محتاط انداز میں سوال کیا، مجھے کس کی وکالت کرنا ہے، مالک مکان کی یا کرایہ دار کی، مظلوم کی؟ میں عابد صاحب کی بات کی تہہ میں تو پہنچ گیا، تاہم میں نے پوچھ لیا، آپ کی نظر میں ان دونوں میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون؟ میں کرایہ دار کو مظلوم سمجھتا ہوں بیگ صاحب، انہوں نے ٹھوس انداز میں کہا، اور آپ کو اسی کی وکالت کرنا ہے۔ تفصیلات کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے آپ یاسمین سے ایک ملاقات کر لیں، عابد صاحب نے کہا، وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دے گی۔ اور یہ یاسمین کون ہے؟ وہی مظلوم کرایہ دار ہے جس کا کیس میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولے۔ مالک مکان نے اسے گھر خالی کروانے کا نوٹس دیا ہے، مالک مکان اس گھر کو فروخت کرنا چاہتا ہے۔ یاسمین اپنی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے، بس یہ 2 افراد کی فیملی ہے۔ یاسمین کسی پرائیویٹ آفس میں جاب کرتی ہے اور اپنی اس مختصر سے کنبے کی وہ واحد کفیل ہے۔ اور یاسمین کا شوہر کہاں ہے؟ میں نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ انہوں نے بتایا جیل میں۔ جیل میں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، کس جرم میں؟ شوکت قتل کے الزام میں جیل گیا تھا۔ اوہ، کیا وہ جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل گیا ہے یا عدالت سے سزا سننے کے بعد؟ میں نے پوچھا۔ آپ کی بات سے تو یہی لگتا ہے کہ کیس کسی عدالت میں زیر سماعت ہے اور یاسمین کا شوہر جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی میں ہے۔ آپ آج کسی وقت جا کر یاسمین سے اس کے گھر پر مل لیں، وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دے گی، عابد صاحب نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ آپ یاسمین کو میرے آفس بھیج دیتے تو زیادہ اچھا تھا، میں نے بھی اس کیس میں عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کس قدر مصروف بندہ ہوں، مجھے آپ کی مصروفیت کا بخوبی اندازہ ہے بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ اس دکھی عورت سے ملاقات کے لیے ضرور وقت نکال لیں گے۔ میں سے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ عابد صاحب نے مجھے یاسمین کے گھر کا ایڈریس نوٹ کروایا اور شکریہ ادا کرنے کے بعد ٹیلی فون کا سلسلہ ختم کر دیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ عابد نوید صاحب نے جس انداز میں مجھے یاسمین کے حالت میں بتایا تھا، اس کی روشنی میں ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا تھا کہ یاسمین کو کس حوالے سے میری وکالت کی ضرورت تھی، مالک مکان کے نوٹس کے سلسلے میں یا پھر اپنے شوہر کی رہائی کے سلسلے میں۔ میرے پاس اتنا ٹائم تھا، لہٰذا میں تیار ہو کر دفتر روانہ ہوا۔ 10:30 میں نے یاسمین کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میرا آفس سٹی کورٹ سے چند قدم کی ہی دوری پر تھا۔ اس بلڈنگ میں زیادہ تر وکلا حضرات اور مشیران قانون کے دفتر قائم ہیں۔ میں روزانہ کورٹ جانے سے پہلے اپنے آفس کو ضرور ٹچ کرتا ہوں۔ بعض کیسز کی فائلز آفس میں ہی رکھی ہوتی ہے جو مجھے لینا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جس روز کورٹ میں میرا کوئی کیس نہ ہو، میں اپنے آفس میں ہی جم کر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ پینڈنگ کے کام کو نپٹا سکوں۔ اس دن عدالت میں صرف 2 کیسز کی پیشیاں تھیں، لہٰذا میں دوپہر سے پہلے ہی فارغ ہو گیا۔ میں نے اپنے پسندیدہ ریسٹورینٹ میں اپنے چند وکیل دوستوں کے ساتھ لنچ کیا اور پھر اپنے آفس آ گیا۔ مجھے اپنے چیمبر میں بیٹھے لگ بھگ 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ عابد صاحب کا فون آ گیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، بیگ صاحب مائنڈ نہیں کیجیے گا، میں نے دراصل ریمائنڈ کروانے کے لیے فون کیا ہے۔ میں نے اپنی میموری کو ریوائنڈ کر لیا ہے عابد صاحب، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور مجھے یاد آ گیا کہ آج آفس سے اٹھنے کے بعد مجھے مسز یاسمین شوکت سے ملاقات کرنا ہے
ان کے گھر جا کر مسرہانے والے انداز میں بولے، ویری گڈ۔ بس اب میں مطمئن ہو گیا۔ اصل میں بیگم یاسمین بہت ہی مصیبت زدہ خاتون ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کے توسط سے جلد از جلد اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے اپنے اطمینان کے لیے احتیاطاً پوچھ لیا، عابد صاحب، میری فیس آپ کی فلاحی تنظیم کے ذمے ہے یا پھر مسز یاسمین کے؟ در حقیقت کسی بھی پیشہ ور شخص کے لیے اس کی فراہم کردہ سروس کا معاوضہ یعنی اس کی فیس بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ میں بھی اسی لیے اپنی فیس کے معاملے کو سب سے آگے رکھتا ہوں۔ جب کسی بھی کام کا طے شدہ معاوضہ ایڈوانس میں وصول ہو جائے تو پھر وہی کام کرنے کا مزہ آتا ہے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں مجھے بہت بد لحاظ بھی کہتے ہیں کہ نہ تو میں اپنی فیس میں کمی کرتا ہوں اور نہ ہی فیس بعد میں لینے کی کوئی گنجائش چھوڑتا ہوں۔ جب تک میری فیس ایڈوانس میں ادا نہ کر دی جائے میں کسی کیس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ سچی اور دل کو لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ میں بہت سوچ سمجھ کر کسی کیس میں ہاتھ ڈالتا ہوں، نقلی اور بوگس کیس میں پکڑتا ہی نہیں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ اپنی وکلا برادری کے حوالے سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس خاندان میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو بغیر سوچے سمجھے اور بنا دیکھے بالے ہر کیس کو نہ صرف پکڑ لیتے ہیں بلکہ اپنے موکل کو یقینی کامیابی کا خواب بھی دکھا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو صرف اپنی فیس سے غرض ہوتی ہے، موکل جائے جہنم میں۔ اور جب کچھ عرصے کے بعد موکل اپنے وکیل کی خراب کارکردگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ پہلے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا وکیل پکڑ لیتا ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ اللہ ہر موکل کو کسی معقول وکیل تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وکیل کو اپنے موکل کے ساتھ دیانت داری برتنے کی ہدایت دے۔ میں پریشان نہیں ہوں بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولے، میں جانتا ہوں آپ اپنی فیس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس میں کٹوتی یا کمی فوراً آپ کو تشویش میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ اپنے حق میں کٹوتی یا کمی کے لیے ہر شخص کو پریشان ہونا بھی چاہیے۔ میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ اپنے اور اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، عابد صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولے، آپ کی فیس کا آدھا بوجھ میری تنظیم اٹھائے گی اور آدھا بوجھ جاسمین صاحبہ کی جیب پر پڑے گا۔ اگر کوئی 19-20 کی کسر رہ گئی تو وہ آپ کو برداشت کرنا ہوگی۔ تھوڑا بہت تو نرم گرم چلتا ہی ہے عابد صاحب، میں نے زیر علم مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، اس نے کہا، آج آپ یاسمین کے گھر جا کر اسے تفصیلی ملاقات کر لیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، دیٹ از رائٹ۔ انتظامی رسمی کلامات کے بعد ہمارے درمیان ٹیلی فون کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ عابد نویز صاحب نے مجھے یاسمین کے گھر کا جو ایڈریس نوٹ کروایا اس کے مطابق وہ خاتون گارڈن ویسٹ کے علاقے میں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کے 3rd فلور پر رہائش پذیر تھیں۔ آپ کی آسانی کے لیے اس بلڈنگ کا نام فاطمہ اپارٹمنٹ تصور کر لیں۔ اتفاق سے یہ علاقہ میرے گھر کے راستے میں پڑتا تھا، لہٰذا اس رات میں آفس سے فارغ ہونے کے بعد مسز یاسمین کی طرف چلا گیا۔ مجھے 305 میں جانا تھا، یعنی بلاک اے کے 3rd فلور پر واقع فلیٹ نمبر 5 میں۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اپنے مطلوبہ فلیٹ کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ گھنٹی کے جواب میں تھوڑی دیر کے بعد ایک گول مٹول لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر 15-16 سال رہی ہوگی۔ میری معلومات کے مطابق اس گھر میں صرف 2 افراد رہتے تھے، یعنی مسز یاسمین اور اس کی جوان بیٹی۔ میرے فوری اندازے کے مطابق وہ لڑکی یاسمین کی بیٹی ہو سکتی تھی۔ اس پستہ قامت صحت مند لڑکی نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ بیٹا، کیا آپ کی امی گھر پر ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، امی تو گھر میں نہیں ہیں۔ وہ کہاں گئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اور کب تک آئیں گی؟ وہ مچھی مارکیٹ تک گئی ہیں، اس نے جواب دیا، اور میں ٹھیک سے نہیں بتا سکتی کہ وہ کب آئیں گی۔ مچھی مارکیٹ پٹل پاڑا کے ساتھ واقع تھی، جو اس بلڈنگ سے زیادہ 15 منٹ کے پیدل کے راستے پر تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یاسمین کی واپسی کا انتظار کروں یا پھر واپسی کی راہ پکڑوں۔ آپ کو امی سے کیا کام ہے؟ اس گول مٹول لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔ اس دوران میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی، اور وہ یہ کہ پستہ کامن لڑکی نے مجھ سے بات کرتے ہوئے 1-2 بار پلٹ کر گھر کے اندر بھی دیکھا تھا، جیسے اس کے عقب میں کوئی موجود ہو۔ اس بات نے مجھے لاشعوری طور پر تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اگر اس کی امی مچھی مارکیٹ گئی ہوئی تھی تو پھر گھر کے اندر کون موجود تھا؟ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ کہیں میں غلط دروازے کی گھنٹی تو نہیں بجا۔ یہ فلیٹ نمبر A305 ہی ہے نا؟ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ جی بالکل، آپ ٹھیک جگہ پر کھڑے ہیں۔
اس نے بڑی اعتماد سے جواب دیا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اس گھر میں مسز یاسمین اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہیں۔ جی ہاں، وہ میرا مطلب ہے یاسمین میری امی ہیں۔ لیکن آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کو میری امی سے کام کیا ہے۔ بیٹا کام تو مجھے مسز یاسمین سے ہی تھا، اس لیے اب تمہیں کیا بتاؤں۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اس لڑکی کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے اور میں ایک وکیل ہوں۔ عابد نویز صاحب نے مجھے تمہاری امی سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ اس کارڈ پر میرے آفس کا ایڈریس درج ہے۔ امی آئیں تو تم انہیں یہ کارڈ دے دینا اور کہنا کہ کسی وقت آ کر دفتر میں مجھ سے ملاقات کر لیں۔ وہ کارڈ تھامتے ہوئے بولی، جی بہت اچھا۔ میں واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ میں بھی زینے تک ہی پہنچا تھا کہ اپنی پشت پر ابھرنے والی ایک آواز نے مجھے چونکا دیا اور میں پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہوا۔ انکل وکیل، ایک منٹ۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ گول مٹول لڑکی مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا تو میری سوالیہ نظر کے جواب میں وہ خفت بھرے انداز میں بولی، امی آ گئی ہیں؟ اتنی جلدی؟ جی، اس نے لفظ جی بڑا ہی رازدارانہ انداز میں کہا۔ آپ اندر آ جائیں۔ میں بھی کسی فرما بردار بچے کے مانند فلیٹ نمبر A305 کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، ایک بیڈ روم اور ایک ڈرائنگ روم۔ کامن روم کے نام پر ایک مختصر سی گزگاہ اور بس۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اس فلیٹ کا رقبہ لگ بھگ 500 اسکوائر فٹ رہا ہوگا۔ لڑکی نے مجھے ڈرائنگ روم نامی کمرے میں بٹھایا اور بولی، میں امی کو بھیجتی ہوں۔ امی کو تم ضرور بھیجنا، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاتی جاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری امی تو مچھلی مارکیٹ گئی تھیں، وہ کب اور کس راستے سے فلیٹ کے اندر پہنچی ہیں؟ میں نے تو انہیں آتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ میں تو زینے پر ہی کھڑا تھا۔ مجھے کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ وہ تو میں نے جھوٹ بولا تھا آپ سے۔ اس گول مٹول لڑکی کے اس بے باک سچ نے پچھلے جھوٹ کو دو ڈالا۔ یقیناً وہ جھوٹ اس نے اپنی ماں کی ہدایت پر ہی بولا ہوگا۔ میں اس ماں بیٹی کے خیال کو سر دست دماغ کے کونے میں ڈال کر ڈرائنگ روم کا تنقیدی جائزہ لینے لگا۔ کسی بھی گھر کے مکینوں کی مالی حالت اور ذوق کا اندازہ عموماً 3 چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اس گھر کے ڈرائنگ روم کے فرنیچر اور دیگر آرائش سے۔ نمبر 2، اس گھر کے کچن کی نفاست سے۔ نمبر 3، اس گھر کے واش روم کی صفائی سے۔ میں اس گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور وہاں موجود سستے قسم کے فرنیچر اور سونی سونی دیواروں کو دیکھ کر میں بڑے ہی یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ان ماں بیٹی کی حالت خاصی مخدوش تھی۔ بس وہ جیسے تیسے گزارا کر رہی تھیں۔ اس ڈرائنگ روم کی ہر شے سے عبرانی اور بیانی ٹپکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دبلی پتلی دراز کا دورہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور مجھے سلام کر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہنے لگی، وکیل صاحب، میں یاسمین ہوں۔ اس گول مٹول لڑکی کی بات سے یہ تو کھل ہی گیا تھا کہ اس کی امی یعنی مسز یاسمین گھر کے اندر ہی موجود تھیں۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، مسز یاسمین، جب آپ گھر کے اندر موجود تھیں تو پھر آپ کی بیٹی نے جھوٹ کیوں بولا؟ میرے چہرے پر ابھرنے والے ناخوشگوار تاثرات سے اس نے فوراً یہ اندازہ لگا لیا کہ اس کی یہ حرکت مجھے قطعی پسند نہیں آئی۔ جب بھی وہ خفت بھرے لہجے میں بولی، اس قسم کے جھوٹ بولنا ہماری مجبوری بن گئی ہے وکیل صاحب۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اور میں اس بات کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ وہ چہرے سے ایک افسردہ اور لاچار عورت نظر آتی۔ اس کی عمر 40 سے اوپر تھی۔ ایک بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا کہ وہ چہرے مرے قدوغار اور قد کاٹ میں اپنی بیٹی کی ضد تھی، یعنی اس کے بالکل برعکس۔ کوئی بھی شخص ایک ساتھ یہ دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ماں بیٹی ہیں۔ ایسی کیا مجبوری ہے مسز یاسمین؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہم شاہ جی کی وجہ سے خاصے پریشان ہیں۔ یہ شخص ہمارے گھر میں آنے والے ہر آدمی پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ شاہ جی کون ہے اور اسے آپ پر نظر رکھنے کا مرض لاحق کیوں ہے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کی بات سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شاہ جی آپ کے آس پاس ہی کہیں رہتا ہے، جبھی تو وہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ شاہ جی کا اصل نام اجمل شاہ ہے، لیکن وہ شاہ جی کے نام سے ہی مشہور ہے، مسز یاسمین نے میرے سوالات کے جواب میں بتایا۔ اور آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ یہ شخص ہمارے پڑوس میں یعنی فلیٹ نمبر 306 میں رہتا ہے اور ہم اس کے کرایہ دار ہیں۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ عابد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے مالک مکان نے آپ کو گھر خالی کروانے کا نوٹس دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آپ سخت پریشان ہیں۔ پریشانی کی ایک وجہ یہ گھر خالی کرنے کا نوٹس بھی ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی،
عابد نوید صاحب بہت ہی ہمدرد اور خدا ترس انسان ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے۔ شاہ جی نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ پہلے تو زبانی کلامی وہ فلیٹ خالی کروانے کی دھمکی دیتے رہے، پھر انہوں نے باقاعدہ قانونی نوٹس بھی بھیج دیا ہے، حالانکہ پہلے کوئی اور بات ہوئی تھی۔ اس کے آخری جملے نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ پہلے کیا بات ہوئی تھی؟ یاسمین نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی لمحے گول مٹول لڑکی ایک ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یاسمین اپنی بیٹی کو دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ لڑکی نے چائے والی ٹرے میز پر رکھی اور واپس چلی گئی۔ ٹرے میں ایک کپ چائے اور بسکٹ والی ایک پلیٹ کے علاوہ پانی کا جگ رکھا ہوا تھا اور ایک گلاس بھی تھا۔ لڑکی ٹرے کو میز پر سجانے کے بعد اندر چلی گئی تو یاسمین نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب چائے لے لیں۔ میں نے اس گھر کے معاشی حالات کے حوالے سے جو اندازہ قائم کیا وہ اس اکلوتی چائے کی پیالی کو دیکھ کر درست ثابت ہوا تھا۔ یاسمین صاحبہ، آپ نے خواہ خواہ چائے کا تکلف کر لیا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے آفس سے کھا پی کر نکلا تھا، اب تو تکلف ہو چکا۔ وہ عجیب سی بیچارگی سے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب لیلا کا کیا دھرا ہے۔ لیلا غالباً آپ کی اکلوتی بیٹی کا نام ہے، میں نے کہا۔ جی ہاں، لیلا میری اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کے بعد لڑکے پیدا ہوئے لیکن ان کی زندگی بہت مختصر تھی۔ پیدائش کے فوراً ہی بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لیلا اپنے باپ پر گئی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک افسردہ سی سانس لی اور خاموش ہو گئی۔ عابد نوید کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یاسمین کا شوہر شوکت علی کسی ناگردہ جرم کی پاداش میں جیل میں تھا، جبھی تو وہ لیلا کے باپ یعنی کہ اپنے شوہر کے ذکر پر غمگین ہو گئی۔ میں اسے اصل موضوع کی طرف لے آیا۔ آپ کچھ بتانے والی تھیں کہ لیلا چائے لے کر آ گئی۔ میں نے کہا، وہ آپ اپنے مالک مکان کے بارے میں کیا کہہ رہی تھیں؟ پہلے کیا بات ہوئی تھی؟ یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے وکیل صاحب، پتہ نہیں آپ کو میری بات کا یقین آئے گا یا نہیں۔ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ بولتے جائیں، میں نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ پوری کہانی سننے کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر پاؤں گا۔ دراصل یہ فلیٹ ہماری ہی ملکیت تھا جس میں ہم اس وقت کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ ایک منٹ، مجھے مداخلت کرنا پڑی۔ آپ نے مجھے پہلے یہ بتایا ہے کہ آپ اجمل شاہ کے فلیٹ میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہی ہیں اور اس شخص نے آپ کو فلیٹ خالی کروانے کا نوٹس بھی دے رکھا ہے، اور اب آپ کا بیان یہ ہے کہ پہلے یہ فلیٹ آپ کی ملکیت تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ فلیٹ شاہ جی کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ جی ہاں، اس کا یہی مطلب ہے۔ وہ سر کو ہمیں لاتے ہوئے کہنے لگی، شاہ جی میرے شوہر کے بڑے بھائی ہیں۔ کیا؟ اس کے بعد پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول پڑا، ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے؟ واقعی بزرگ سچی کہتے ہیں، بدل گیا ہے زمانہ، انسان بہت تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب کی شاہ جی میرے شوہر کا سوتیلا بھائی ہے۔ وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی، میرے سسر اشفاق حسین نے 2 شادیاں کی تھیں۔ اجمل شاہ کی ماں کا نام مسرت جبی اور میرے شوہر کی ماں کا نام عالیہ بیگم تھا۔ خیر، اب تو یہ تینوں ہی افراد اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کافی عرصہ پہلے میرے سسر اور دونوں ہی ساسوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ سوتیلا ہی صحیح پر بھائی تو ہے۔ میں پھر بھی سمجھتا ہوں شاہ جی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، خاص طور پر اس صورت میں کہ آپ کا شوہر بھی اس وقت جیل میں ہے۔ اس نے چونکر میری طرف دیکھا اور جھجھلاتی ہوئی آواز میں بولی، تو عابد صاحب نے آپ کو لیلا کے باپ کے بارے میں بھی بتا دیا ہے؟ بس سرسری سا۔ تفصیل تو آپ ہی بتائیں گی۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، جی، کچھ عرصہ پہلے ہمیں ایک مجبوری کے تحت یہ فلیٹ اجمل شاہ کے ہاتھوں فروخت کرنا پڑ گیا، چونکہ ہمیں پیسوں کی فوری ضرورت تھی، اس لیے ہم نے فلیٹ کی مارکیٹ ویلیو سے کافی کم قیمت میں یہ فلیٹ بیچ ڈالا۔ اس نازک موقع پر شاہ جی نے قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلایا کہ وہ کبھی ہمیں اس فلیٹ کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہے گا، لیکن وکیل صاحب آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ہمیں مشکل میں دیکھ کر شاہ جی نے آنکھیں پھیر لی ہیں اور اپنے سارے وعدے بھول گیا ہے۔ ابتدا میں تو یہ بھی طے ہوا تھا کہ وہ ہم سے کوئی کرایہ نہیں لے گا، اور اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ ہمیں اس فلیٹ سے بے دخل کرنے کے لیے قانونی جارجوئی پر تلا بیٹھا ہے۔ اوہ، میں نے پوچھا، کیا وہ شروع میں واقعی آپ لوگوں سے کرایہ نہیں لیتا؟ چند ماہ شاہ جی کا رویہ ہمارے لیے بہت مہربان رہا، اس نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، یہی نہیں بلکہ وہ ہماری ہر ضرورت کا خیال بھی رکھتا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے انداز میں تبدیلی آتی چلی گئی اور ہم سے کرایہ کا مطالبہ شروع کر دیا۔
ہم نے اپنی مجبوری کے پیش نظر اسے کرایہ دینا شروع کر دیا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور ہم سے فلیٹ خالی کروانے کی باتیں کرنے لگا، اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اس کم بخت نے وکیل کے ذریعے ہمیں یہ فلیٹ خالی کروانے کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ جب آپ لوگوں نے اجمل شاہ سے یہ فلیٹ کرائے پر حاصل کیا تو کیا باقاعدہ اسٹیمپ پیپر پر کوئی کرایہ نامہ تو تیار ہوا ہوگا نا؟ میں نے پوچھا۔ اور اس ایگریمنٹ کی ایک کاپی آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی قانونی پیپر تیار نہیں کیا گیا تھا، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ہم نے بس اجمل شاہ کی زبان پر اعتبار کر لیا، اور میں سمجھتی ہوں یہ ہماری غلطی تھی جس کا خمیازہ اب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس مجبوری کے تحت اپنا یہ فلیٹ اجمل شاہ کے ہاتھ کم قیمت پر فروخت کیا؟ یہ ایک طویل داستان ہے وکیل صاحب، وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا کہ میں توجہ سے سن رہا ہوں، آپ اپنا بیان جاری رکھیں۔ مسز جاسمین نے آئندہ گھنٹے میں اپنے حالات سے مجھے جو آگاہی دی وہ نہایت ہی سنسنی خیز اور عبرت اثر خطا تھی۔ میں اس داستان میں سے غیر ضروری باتوں کو نکال کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح آگے ہو جائیں اور دوران عدالت کارروائی میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اس میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں دوسرے ذرائع سے معلوم ہوئی تھیں، لیکن یہ سوچ کر کہ واقعات کا تسلسل قائم رہے میں نے انہیں ایک ترتیب میں ڈال دیا تھا۔ یاسمین کا شوہر شوکت علی ایک کار ڈیلر کے پاس ملازم تھا۔ اس کار ڈیلر کا نام کفیل یزدانی تھا اور اس کا شو روم جمشید روڈ پر واقع تھا۔ شوکت ایک طویل عرصے سے اس کے شو روم پر ملازم تھا اور یزدانی کے بھروسے کا آدمی تھا۔ جب سے شوکت قتل کے مقدمے میں جیل گیا تھا، یاسمین اور اس کی بیٹی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ شوکت اپنی اس مختصر سی فیملی کا واحد کفیل تھا اور زندگی بھر کی جمع پوشی سے اس نے یہ 2 کمروں کا فلیٹ خریدا تھا جو ان کا نہیں رہا تھا۔ یاسمین اور ان کی بیٹی لیلا کرایہ دار کی حیثیت سے اب اس فلیٹ میں رہ رہی تھیں۔ رہ کیا رہی تھیں؟ اب تو اجمل شاہ نے انہیں فلیٹ خالی کروانے کا لیگل نوٹس بھی بھجوا دیا۔ میں نے نوٹس بھی دیکھا تھا جس میں شاہ جی نے یاسمین سے فلیٹ خالی کروانے کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ اسے ایک ذاتی ضرورت کی خاطر مجبوراً وہ فلیٹ بیچنا پڑ رہا ہے۔ یاسمین کی زبانی مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار یا خیر خواہ بھی ایسا نہیں جو اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ یاسمین کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق جب اس کا شوہر شوکت علی کے قتل میں جیل چلا گیا تو ابتدا میں اس نے شوہر کی بربریت کے لیے بہت دوڑ بھاگ دوپ کی۔ اس موقع پر اجمل شاہ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ اپنی جیب سے پیسے بھی خرچ کرتا رہا۔ ابتدائی شیما میں یاسمین کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ ماں بیٹی بیٹے بیٹا کس عذاب میں مبتلا ہو گئی ہیں، اور جب کچھ سمجھ میں آیا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ ایک روز شاہ جی نے اسے یہ کہہ کر حیران بلکہ پریشان کر دیا کہ وہ شوکت علی کے کیس کے سلسلے میں مختلف نوعیت کی قانونی کارروائیوں اور وکیل وغیرہ پر لگ بھگ 3 لاکھ خرچ کر چکا ہے۔ 3 لاکھ! اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ شاہ جی، یاسمین کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اتنی بڑی رقم آپ نے کہاں خرچ کر دی؟ بھابھی، اتنی بڑی رقم کسی ایک جگہ یکمشت خرچ نہیں ہوئی۔ پچھلے 6-7 ماہ میں نے شوکت کے کیس کے سلسلے میں پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے۔ قتل کا کیس کوئی معمولی بات نہیں ہوتی بھابھی۔ ہاں، وہ تو میں بھی سمجھ رہی ہوں، لیکن 3 لاکھ خاصی تگڑی رقم ہوتی ہے۔ 50,000 روپے تو صرف وکیل نے اس کیس کو ہاتھ لگانے کے لیے لیے۔ شاہ جی اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شاطرانہ انداز میں بولا۔ مختلف شعبوں میں دی جانے والی رقم، رشوت اور 2 گواہوں کو تیار کرنے کے اخراجات الگ ہیں۔ آپ کو سن کر یقین نہیں آئے گا کہ 20,000 تو میں نے صرف تھانے والوں کو ہی کھلائے ہیں۔ تھانے والوں کو؟ یاسمین نے واقعتاً بے یقینی کی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے اتنی بڑی رقم پولیس والوں کو کس سلسلے میں دی ہے؟ تاکہ وہ شوکت پر کسی بھی قسم کا تشدد نہ کر سکیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی شخص ریمانڈ پر پولیس کے تحویل میں ہوتا ہے تو یہ کس طرح اس کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ تفتیش کے نام پر یہ لوگ ملزم کی کھال اجڑنے کے علاوہ اس کی ہڈیوں کا سرما بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے بھابھی، انسان کی جان سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اجمل بھائی، یاسمین گردن ہم ہلاتے ہوئے بولی۔ بھابھی، اصل میں آپ کو ان معاملات کا کوئی تجربہ نہیں ہے نا، اس لیے آپ کا ذہن الجھ رہا ہے۔ شاہ جی بڑی مکاری سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ پولیس کی مٹھی گرم کرنے کا دوہرا فائدہ ہے۔ ایک طرف تو شوکت ان کے ظلمانہ تشدد سے محفوظ رہا ہے اور دوسری جانب ریمانڈ کی مدت کے دوران میں اسے حوالات کے اندر
صاف ستھرا فرشی بستر اور صحت بخش کھانا بھی پیٹ بھر کر ملتا رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور بھابھی اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو میں… ارے نہیں نہیں، یاسمین جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بھائی بات یقین کرنے کی نہیں ہے، میں تو بس یہ سوچ سوچ کر مری جا رہی ہوں کہ اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی، اور یہ آپ کا قرض ہم کیسے اتار سکیں گے، یا آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ شاہ جی نے ایک پرچہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ یاسمین نے ڈرتے ڈرتے پرچے کی جانب ہاتھ بڑھایا اور پوچھا، کیا ہے یہ؟ ان 3 لاکھ کے حساب کی تفصیل ہے جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے ذکر کیا تھا۔ وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے بولا، رشوت کی مد میں خرچ کی جانے والی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی رقموں کی کوئی رسید نہیں، البتہ وکیل کی فیس کی وصولی کی رسید اس حساب کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ یاسمین نے وہ پرچہ لے کر اس پر درج اخراجات کی تفصیل کا جائزہ لیا۔ سارا حساب 3 لاکھ کا ہی بن رہا تھا، لیکن وہ یقین کے ساتھ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی کہ شاہ جی نے کہاں کہاں ڈنڈی مارتے ہوئے دگنے تگنے پیسے لکھے ہوں گے۔ اس کی ناواقفیت ہی اس کی مجبوری بن گئی۔ اور روحان سی آواز میں بولی، شاہ جی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر یہ پیسے تو کافی زیادہ ہیں۔ اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود بھی کوئی کام تو ہوا نہیں۔ شوکت کے کم سے کم ضمانت ہی ہو جاتی تو میں سکا تو سانس لیتی۔ میں تو اس خوش فہمی میں مبتلا تھا بھابھی کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں گی۔ ابھرا سا منہ بناتے ہوئے بولا، آپ تو الٹا میری نیت پر ہی شک کر رہی ہیں، میں نے اتنے زیادہ پیسے نہیں پتہ نہیں کہاں لگا دی ہیں۔ شاہ جی کو بگڑتا ہوا دیکھ کر یاسمین نے جلدی سے کہا، آپ ناراض نہ ہو بھائی صاحب، میں شاید بہت زیادہ پریشان ہوں، اس لیے پتہ نہیں میں کیا کیا بولے جا رہی ہوں۔ میں تو آپ کی وجہ سے بہت مطمئن تھی، میں بھی آپ کو اپنا ہی سمجھ کر یہ ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ بہرحال آئندہ میں پیسے کے معاملے میں احتیاط برتوں گا، آپ کی منظوری کے بغیر میں ایک پیسہ بھی کہیں خرچ نہیں کروں گا۔ بس آپ مجھ پر ایک مہربانی کر دیں۔ کیسی مہربانی بھائی صاحب؟ آپ شوکت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھیں، اس لیے میں نے آپ کو یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے آپ کے شوہر کے کیس کے سلسلے میں جو یہ 3 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، یہ رقم میری تو نہیں تھی۔ تو یاسمین کی پریشانی دو چند ہو گئی۔ یہ رقم میں نے اپنے ایک جاننے والے سے ادھار لی تھی، شاہ جی نے بتایا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ خلوص نیت سے آپ لوگوں کی ہمدردی میں کیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے یہ ہمدردی مہنگی پڑے گی خاصی۔ کیا مطلب ہے آپ کا بھائی جان؟ یاسمین نے پوچھا۔ مطلب بہت ہی سیدھا اور واضح ہے، وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں ایک نیکی سمجھ کر یہ سب کر رہا تھا، مگر کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا۔ ایک طرف آپ کو میرے خلوص پر شک ہے، تو دوسری جانب وہ بندہ جس سے میں نے قرض لے رکھا تھا، اس نے میرا جینا عذاب کر رکھا ہے۔ ککا کیا ہوا؟ یاسمین پریشان بھری نظروں سے اپنے شوہر کے سوتیلے بھائی اور اپنے سوتیلے جیٹ کو دیکھنے لگی۔ اس بندے نے آپ کا جینا کیوں عذاب کر رکھا ہے؟ بھابھی پیسہ بہت بری شے ہے، اجمل نے کہا۔ ہمارے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن جب سے میں نے اس بندے سے 3 لاکھ روپے قرض کیا اٹھایا، اب تعلقات میں وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ خیر پچھلے 6 ماہ سے تو جیسے تیسے گزارا چل ہی رہا تھا، لیکن اب تو اس نے رقم کی واپسی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ میں اپنی طرف سے تو دیکھو کچھ نہیں کہہ رہا، شاہ جی نے رکھائی سے کہا۔ جو اس بندے نے مجھ سے کہا وہی بیان کر رہا ہوں، اور وہ بھی کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا نا۔ اس نے کسی مشکل پریشانی میں اگر مجھے 3 لاکھ روپے رقم ادھار دی ہے تو اب اس کی واپسی کا مطالبہ بھی جائز ہے۔ آج میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس آیا تھا، جتنی جلدی ممکن ہو سکے رقم کا بندوبست کر دیں تاکہ میری عزت رہ جائے۔ لیکن فوری طور پر رقم کا بندوبست کیسے ہو سکتا ہے بھائی صاحب؟ یاسمین کی پریشانی ساتویں آسمان کو چھونے لگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر کے حالت کس انداز میں چل رہے ہیں، مجبوراً مجھے نوکری کے لیے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ آپ اس بندے سے کہیں کہ کچھ دن ٹھہر جائے، شوکت رہا ہو کر آ جائیں تو پھر وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ شوکت کا کیس تو صحیح معنوں میں بھی شروع ہوا ہے بھابھی، وہ بد دلی سے بولا۔ قتل کے مقدمات تو سالہ سال چلتے رہتے ہیں، پھر ارتقادہ نے اس کے خلاف خاصا مضبوط کیس بنایا ہوا ہے۔ دو عینی گواہوں نے بھی شوکت کے خلاف گواہی دی ہے۔ میں کل ہی وکیل سے ملا ہوں، اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ شوکت کی سزا کم سے کم کرانے کی کوشش کرے گا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے۔ یاسمین نے پوچھا، کیوں کی ہے؟ وکیل کو تو اصولی طور پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ جلد از جلد شوکت کو باعزت بری کروانے کی کوشش کرے گا۔ بھابھی
آپ ایک سمجھدار خاتون ہیں، شاہ جی یاسمین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ اس حقیقت تک پہنچ گئی ہیں جو میرے ذہن میں ہے۔ یہ سچ ہے کہ شوکت کے وکیل کو یہی کہنا چاہیے تھا جو آپ نے فرمایا ہے، مگر کیا کریں، اس ملک کے ہر ادارے میں کام کرنے والے لوگ گاڑی کے انجن کی طرح چلتے ہیں، پیٹرول ڈالو تو اسٹارٹ اور پیٹرول ختم ہوا تو اسٹاپ۔ تھوڑی دیر کو رک کر اس نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں یاسمین کی طرف دیکھا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں وکیل نامی اس مشین کے انجن کی جیب میں نوٹوں کا تھوڑا پیٹرول ڈالنا ہی پڑے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پوری دلجمی سے شوکت کا کیس لڑے گا اور ایک دن انشاءاللہ اسے بری بھی کروا لے گا۔ اجمل شاہ نے ایک دن کے الفاظ پر اچھا خاصا زور ڈالا تھا، جسے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی سوچ کے مطابق شوکت کی بریت مستقبل قریب میں ضرورت ہونے والی نہیں تھی۔ اس صورتحال نے یاسمین کو گہری فکر میں ڈال دیا۔ وہ بے حد پریشان بھرے لہجے میں بولی، میں فوری طور پر تو کچھ نہیں کر سکتی بھائی صاحب، کرنا تو آپ کو ہی بھابھی جی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، فوری طور پر کریں یا پھر چند دن ٹھہر کر؟ ہاں، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اس بندے سے تھوڑی سی مہلت لے لوں۔ اگر میں فوری طور پر تھوڑی رقم کا بندوبست کر دوں تو کیسا رہے گا؟ آپ اس بندے سے چند ماہ کی مہلت لے لیں، پھر میں اس کی باقی رقم بھی ادا کر دوں گی۔ یاسمین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، مہلت کی بات تو میں اس بندے سے ضرور کروں گا۔ شاہ جی نے کہا، وہ کتنی مہلت دیتا ہے، اس کا انحصار تو اسی بات پر ہے، یا پھر اس بات پر کہ آپ فوری طور پر کیا بندوبست کرنے والی ہیں۔ یہ میں آپ کو 1-2 دن کے بعد بتاؤں گی۔ یاسمین نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاہ جی ٹھیک ہے کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر میں 1 دن کے بعد ہی اس بندے سے بات کروں گا۔ اگلے دن یاسمین نے اپنے آفس میں قرض لینے کے حوالے سے بات کی۔ اس پر ٹوٹنے والی قیامت سے وہ لوگ واقف تھے۔ یاسمین کے پاس باس نے عذرا ہمدردی اسے 20,000 روپے ادھار کی مد میں دے دیے اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب اسے سہولت ہو وہ آسان قسطوں میں یہ قرض ادا کر دے۔ اسی روز یاسمین نے اپنے تمام تر زیورات بھی فروخت کر ڈالے، جس سے لگ بھگ 50,000 روپے حاصل ہوئے۔ یہ کل ملا کر 70,000 روپے ہو گئے۔ عموماً کسی بھی عورت کے لیے سب سے مشکل مرحلہ زیورات کی فروخت کا ہی ہوتا ہے، لیکن یاسمین نے اپنے شوہر کے خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی خوشی خوشی پی لیا۔ وہ اپنے شوہر کو ہر قیمت پر بچانا چاہتی تھی۔ اگلے روز یاسمین نے وہ 70,000 روپے شاہ جی کے حوالے کر دیے۔ یاسمین تو یہی سمجھی تھی کہ اب چند ماہ قرض خواہ کی طرف سے رقم کی واپسی کا مطالبہ سننے کو نہیں ملے گا۔ 70,000 اس نے ادا کر دیے تھے، 2,30,000 باقی تھے۔ اگر شوکت باعزت بھری ہو کر گھر آ جاتا تو قرض کی باقی ادائیگی بھی آسان بن سکتی تھی، لیکن اس وقت یاسمین کا سارا اطمینان غارت ہو گیا جب 1 ہفتے کے بعد ہی اجمل شاہ دوبارہ اس کے گھر میں موجود تھا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ بھابھی یہ فرید خان ہے، اجمل شاہ نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا وہی دوست جسے میں نے رقم ادھار لی تھی، لیکن میں اس رقم میں سے 70,000 روپے تو واپس لوٹا چکی ہوں۔ یاسمین نے باری باری سوالیہ نظر سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ باقی کے 2,30,000 بھی چند دنوں میں واپس کر دوں گی۔ دیکھیے بی بی، فرید خان نے براہ راست یاسمین سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میں نے کب انکار کیا ہے کہ آپ نے 70,000 روپے مجھے واپس کر دی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے باقی رقم کی شدت ضرورت ہے۔ آپ مہربانی فرما کر 10 دن میں رقم کا انتظام کر دیں۔ بھائی جان، یاسمین نے اس شخص سے منت کی، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میرا شوہر قتل کے الزام میں جیل میں بند ہے، ہمارے گھر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، میں ہفتہ 10 دن میں اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے چند ماہ کی مہلت تو دیں، میں آپ کی ایک ایک پائی ادا کر دوں گی۔ بی بی، فرید خان گہری سنجیدگی سے بولا، شاہ جی سے میرے پرانے مراسم ہیں، میں ان تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے 1 ماہ کے وعدے پر انہوں نے مجھ سے وہ رقم لی تھی اور اب 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اسے زیادہ میں کیا مہلت دوں؟ میرا اندازہ تھا کہ 1-2 ماہ میں کیس کوئی ایسی شکل نکل آئے گی کہ ہمیں کچھ تسلی ہو جائے۔ اجمل شاہ نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اس دوران میں نے اپنے طور پر بھی ادھر ادھر سے ادھار حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ خان صاحب کی رقم واپس کر سکوں، مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ مجبوراً میں خان صاحب کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔ اجمل شاہ کے خاموش ہونے پر فرید خان نے یاسمین سے کہا، میں نے اپنے بزنس میں سے 3 لاکھ نکال کر شاہ جی کو دیے تھے، اس امید کے ساتھ کہ 1-8 ماہ میں مجھے یہ رقم واپس مل جائے گی تو میں دوبارہ کاروبار میں لگا دوں گا۔ میں 1-1.5 ماہ کا جھٹکا تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر سال 6 مہینے کا نہیں۔ رقم کی کمی کے باعث میرا کاروبار بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے، میں آپ سے زیادہ مجبور ہوں۔ بس آپ 8-10 دن میں میری رقم لوٹا دیں تو آپ کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں بھائی صاحب،
یاسمین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اس وقت بہت مجبور ہوں۔ آپ کی مجبوری اپنی جگہ، لیکن میں اپنی مجبوری کو نہیں دیکھوں گا تو میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ میں نے تعلقات کی بنا پر شاہ جی سے کوئی رسید بھی نہیں لکھوائی تھی۔ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ میں اپنی رقم کی واپسی کا دعویٰ کر سکوں۔ اگر کل کلہ شاہ جی اس رقم سے صاف پھر گئے یا خدا نہ خواستہ انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے یا مجھے کچھ ہو جائے تو میری رقم تو کئی نہ گو کھاتے۔ یار فرید خان، آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ خیر کرے کسی کا کچھ نہیں ہوگا۔ اجمل شاہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ نے ہمیں بے ایمان کیوں سمجھ لیا ہے بھائی صاحب؟ اگر آپ نے اس رقم کے سلسلے میں کوئی رسید نہیں لکھوائی تو اب لکھوا لیں۔ شاہ جی کو چھوڑیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو 2,30,000 کی رسید لکھ دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے بھابھی، یہ آپ نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔ اجمل شاہ جلدی سے بولا۔ آگے کے معاملات آپ دونوں ہی آپس میں طے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے پیسے دینے ہیں اور خان صاحب نے لینے ہیں۔ وہ دونوں ہی شاطر آدمی ملی بھگت سے وہاں پر آئے تھے اور ایک مصیبت زدہ بے سہارا عورت کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنے اپنے پیندرے کھیل رہے تھے۔ شاہ جی کے اعلان لا تعلقی پر یاسمین نے فرید خان سے کہا، میں آپ کو ایک کاغذ پر اپنے دستخط کے ساتھ 2,30,000 روپے کی وصولی کی ایک رسید لکھ کر دے دیتی ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں کہ کم از کم 3 ماہ تک رقم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اس دوران میں کہیں نہ کہیں سے رقم کا بندوبست کر کے آپ کا ادھار چکا دوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی رقم کی واپسی کے لیے 3 ماہ تک کا انتظار نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وہ رقم اجمل شاہ کو ادھار دی تھی، اس کی وصولی کی رسید آپ کو نہیں بلکہ شاہ جی کو دینی چاہیے۔ خان بہادر کی اس سرش روی پر اجمل نے یاسمین کی مصنوعی حمایت کرتے ہوئے کہا، خان صاحب آپ مجھے برسوں سے جانتے ہیں، اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ 2-3 لاکھ روپے کے لیے اپنا ایمان خراب کروں گا۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ آپ کے سامنے ساری بات آشکار ہو چکی ہے کہ میں نے وہ رقم یاسمین بھابھی کی مجبوری کی خاطر لی تھی۔ اگر یہ آپ کو رسید لکھ کر دینے کو تیار ہیں تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہاں میں بطور گواہ اس رسید پر اپنے سائن کیے دیتا ہوں تاکہ سند رہے اور باوقت ضرورت کام آئے۔ یاسمین جس نوعیت کے حالات میں گری ہوئی تھی اس نے یاسمین کی سمجھ بوجھ اور عقل سب کی ایسی کی تیسی کر رکھی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اس کا ذہن ان عیاروں کی سازش کی بو یقیناً سونگھ لیتا، مگر اس وقت تو اس کی متی ماری گئی تھی۔ ان نامزد حالات سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ اسے بجھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاہ جی کی تجویز پر فرید خان نے ایک لمحہ غور کیا، پھر خاصی تلخی سے بولا، شاہ جی صرف آپ کے بطور گواہ دستخط کرنے سے کام نہیں چلے گا، میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں۔ شاہ جی نے پوچھا، خان صاحب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ خالی رسید سے کام نہیں چلے گا، آج کل شرافت اور بھلائی کا زمانہ نہیں رہا، رسید کے علاوہ اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یاسمین نے بھی سوال کیا۔ ضمانت؟ کیسی ضمانت؟ اجمل شاہ نے پوچھا۔ میں ایک ضمانتی کی حیثیت سے رسید پر دستخط کر تو رہا ہوں، میں نے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ رقم دی تھی اور اب آپ نے مجھے بیچ میں لٹکا دیا ہے۔ شاہ جی اس مرتبہ مجھے کوئی ٹھوس ضمانت چاہیے۔ یاسمین فرید خان سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ٹھوس ضمانت سے اس کی مراد کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی اجمل شاہ بول پڑا، خان صاحب یہ فلیٹ یاسمین کا اپنا ہے، آپ خواہ ناراض نہ ہو، آپ کی تسلی کی خاطر یہ فلیٹ کو ضمانت کے طور پر اس رسید میں لکھ دیتی ہے، لیکن اس کے بدلے آپ کو بھی اس کی ایک بات ماننا ہوگی۔ کون سی بات؟ فرید خان نے الجھن زدہ انداز میں بھاری بھاری دونوں کی طرف دیکھا۔ اجمل شاہ نے کہا، آپ کو اس رسید کی روح سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ یاسمین کو رقم کی واپسی کے لیے 3 ماہ کا وقت دیں گے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد فرید خان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے میں کاغذ قلم لے کر آتی ہوں۔ یاسمین جلدی سے بولی۔ فرید خان نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، میں کچے کاغذات پر سائن نہیں لوں گا۔ پھر؟ یاسمین نے حیرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں، فرید خان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں اسٹیمپ پیپر تیار کروا لیتا ہوں اس سلسلے میں۔ فرید خان نے یاسمین کے لیے بحث کا کوئی دروازہ ہی نہیں کھولا، لہذا وہ اس موقع پر کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ انسان کی بے بسی اور مجبوری اس کی زبان پر اسی قسم کے تالے ڈال دیتی ہے۔ اگلے روز فرید خان اسٹیمپ پیپر تیار کروا کے لے آیا۔ یاسمین نے بڑے غور سے اسٹیمپ پیپر کی تحریر کو 2-3 مرتبہ پڑھا۔ اس میں فرید خان نے کوئی بھی ایسی شک نہیں ڈالی تھی جس پر یاسمین کو کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض ہوتا۔ یہ ساری وہی باتیں تھیں جو گزشتہ روز ان کے بیچ طے ہو گئی تھیں، یعنی اس اسٹیمپ پیپر کی تحریر کے مطابق یاسمین فرید خان کی 2,30,000 کی مقروض تھی۔ یہ رقم اس نے 3 ماہ کے اندر فرید خان کو ادا کرنی تھی
اور ضمانت کے طور پر اس کا فلیٹ اسٹیمپ پیپر میں درج کیا گیا، صرف الفاظ کی صورت میں۔ فلیٹ کے ڈاکومنٹس وغیرہ یاسمین کے پاس ہی رہے تھے۔ اسٹیمپ پیپر پر فرید خان نے یاسمین کے دستخط کروائے اور خوشی خوشی رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اجمل شاہ نے یاسمین سے پوچھا، بھابھی آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ وہ افسردہ لہجے میں بولی، میں ناراض ہو کر کروں گی بھی کیا؟ یہ اسٹیمپ پیپر والی تحریر میں نے انتہائی مجبوری میں لکھوائی ہے، وہ چالاکی سے بولا، ورنہ فرید خان کبھی بھی اپنی رقم کی واپسی کے لیے ہمیں 3 ماہ کی مہلت نہیں دیتا۔ سبھی اپنی اپنی جگہ مجبور ہیں بھائی صاحب، یاسمین نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، آپ نے جو کیا وہ ٹھیک ہی ہے۔ ویسے اس ساری کارروائی سے ایک بات تو ثابت ہو گئی۔ کون سی بات؟ اجمل شاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ دونوں کی دوستی میں کوئی دم نہیں۔ یاسمین نے نہ چاہتے ہوئے بھی کڑوی بات کہی ڈالی، ورنہ اس تحریر کی ضرورت پیش نہ آتی۔ فرید خان آپ کی زبان پر بھروسہ کر کے 3 ماہ کی مہلت دے دیتا۔ بھابھی میں نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن آپ کے گھر کے حالات نے اسے بتکا دیا تھا۔ مطلب؟ اب دیکھیے نا بھابھی، بہت درجہ اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے بولا، شوکت قتل کے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ اس مقدمے میں جھونکا جا چکا ہے، بلکہ 2-2.5 لاکھ کی مقروض بھی ہو چکی ہیں، اور اس گھر کی کوئی مستقل آمدنی بھی نہیں ہے۔ ان تمام تر حالات کو دیکھتے ہوئے فرید خان کسی بھی طور یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ آپ اس کے قرض کی رقم 3 مہینے کے اندر ادا کر پائیں گی۔ اس نے اپنی سیفٹی کے لیے آپ کے فلیٹ کو ضمانت کے طور پر اسٹیمپ پیپر پر لکھوا لیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بھابھی آج کل کوئی کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اگر میرے پاس بھی ذاتی پیسے ہوتے تو میں کبھی آپ کے فلیٹ کو ضمانت کے طور پر اسٹیمپ پیپر پر نہیں لکھنے دیتا۔ کوئی بات نہیں بھائی صاحب، آپ ٹینشن نہ لیں، یاسمین نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ بس اب یہ دعا کریں کہ 3 ماہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی نہ کسی طرح رقم کا بندوبست ہو جائے۔ انشاءاللہ ضرور، میں دعا کروں گا اور کوشش بھی، اجمل شاہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کوشش؟ کیسی کوشش بھائی صاحب؟ کہیں سے رقم ارینج کرنے کی تاکہ فرید خان کے منہ پر اس کے پیسے مار کر وہ اسٹیمپ پیپر واپس لیا جا سکے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ ویسے مجھے امید ہے کہ 1 ماہ میں شوکت علی کی ضمانت ہو جائے گی۔ اگر شوکت گھر آ جائے تو پھر میں جی اٹھوں گی، یاسمین نے جذباتی انداز میں کہا۔ وہ ضمانت پر رہا ہو جائے تو پھر کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا انتظام بھی ہو ہی جائے گا۔ ویسے یہ بات آپ نے کس بنا پر کی ہے کہ 1 ماہ میں شوکت کی ضمانت ہو جائے گی؟ یہ بات اس کے وکیل نے 2 روز پہلے مجھے بتائی تھی۔ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو تسلی دینے لگا۔ وکیل نے بڑی یقین سے کہا ہے کہ 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 پیشیوں میں اس شوکت کی ضمانت کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ مگر کیا بھائی صاحب؟ یاسمین نے جلدی سے پوچھا۔ مگر یہ کہ بھابھی اس کام کے لیے کچھ خرچہ کرنا پڑے گا۔ خرچہ؟ کتنا خرچہ؟ 50,000 روپے۔ وہ کس لیے؟ وکیل نے پیشکار کی مدد سے شوکت کی ضمانت والی بات جج صاحب تک پہنچائی ہے۔ وہ رازدارانہ انداز میں بتانے لگا، یہ رقم جج تک پہنچائی جائے گی اور 1 پیشی میں شوکت ضمانت پر رہا ہو کر گھر آ جائے گا۔ یاسمین دل ہی دل میں خوش ہو گئی، تاہم زبان سے اس نے پوچھ ہی لیا، کیا جج صاحب بھی رشوت لیتے ہیں؟ بھابھی آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اجمل شاہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجاتے ہوئے بولا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے ملک کی عدالتوں میں سچائی اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں؟ ہاں میں تو یہی سمجھتی ہوں، وہ گردن کو ہم ہلاتے ہوئے بولی۔ اگر آپ ایسا سمجھتی ہیں تو سراسر غلط فہمی میں ہے، اجمل شاہ نے کہا۔ ہماری عدالتوں میں انصاف فروخت نہیں ہوتا، آپ رقم خرچ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے خرید سکتے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت ہی غلط ہوتا ہے۔ وہ افسوسناک انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولی، آپ جو بھی کہیں مگر جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ خیر آپ فکر نہ کریں، اس نے ہمدردی بھرے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں 2-4 دن میں کہیں نہ کہیں سے 50,000 روپے کا بندوبست کرتا ہوں تاکہ وکیل اور پیشکار کے ذریعے جج تک پہنچا کر شوکت کی ضمانت پر رہائی کا انتظام تو کیا جائے، آگے اللہ مالک ہے۔ یاسمین تشکر آمیز انداز میں اپنے محسن اجمل شاہ عرف شاہ جی کو دیکھنے لگی۔ شاہ جی کی شکل میں اسے سادہ بالفاظ دیگر احمق عورت کو امید کی کرن نظر آنے لگی تھی۔ انسان کے حالات اس کی سوچ کے زاویے کا تعین کرتے ہیں۔ وہ جس نوعیت کے حالات میں گری ہوئی تھی، ان میں بے بسی لاچاری اسے ایسا سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب سے اس کا شوہر قتل کے الزام میں گرفتار ہوا تھا اور جیل میں گیا تھا،
علاقے میں اس کی پوزیشن خاصی خراب ہو گئی تھی۔ لوگوں نے اسے اور اس کی بیٹی لیلا کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اصولی طور پر تو انہیں ماں بیٹی سے ہمدردی ہونا چاہیے تھی، مگر ہمارے معاشرے کا عجیب چلن ہے، یہ ہمیشہ الٹی چال ہی چلتا ہے۔ فرید خان کی بات بھی اس نے اسی لیے مان لی تھی کہ وہ بار بار گھر کے دروازے پر نہ آئے۔ تنخواہ کی آئے دن کی آمد اور شور و غل بھی انسان کو معاشرے میں دو کوڑی کا کر کے رکھ دیتی ہے۔ بہرحال 3 ماہ پل لگا کر اڑ گئے۔ اس دوران میں وہ 70,000 کی مزید مقروض ہو گئی، یعنی 50,000 جو جج کو پہنچائے تھے اور الگ 20,000 ادھر ادھر کے اخراجات پر اڑ گئے۔ یہ 70,000 روپے سے اجمل نے مہیا کیے، لیکن اس معاملے کا افسوسناک پہلو یہ تھا کہ شوکت علی ہنوز جیل میں ہی بند تھا۔ اس کی ضمانت پر رہائی ممکن ہی نہیں ہو سکی، اور شاہ جی اسے تسلی پر تسلی دیے جا رہا تھا کہ شوکت اب باہر آ رہا ہے کہ تب باہر آ رہا ہے۔ 3 ماہ کے بعد فرید خان نے یاسمین کے دروازے پر آنا جانا شروع کر دیا۔ ان کے درمیان طے بھی تو یہی ہوا تھا کہ 3 ماہ کے دوران میں یاسمین فرید خان کے 2,30,000 روپے ادا کرنے کے بعد قانونی دستاویز اس سے واپس لے لے گی، لیکن موجودہ صورتحال میں تو وہ 1,000 تک ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ایک دن اس نے اجمل شاہ سے کہا، بھائی صاحب میں یہ فلیٹ بیچنا چاہتی ہوں۔ یہ یاسمین کی بے بسی کی انتہا تھی۔ اس کا شوہر جیل میں تھا اور اس کے مقدمے پر باقاعدہ پیسے خرچ ہو رہے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ وہ فلیٹ خرید کر کے سارا قرضہ ادا کر دے گی اور اپنی بیٹی کے ساتھ کرائے کے کسی گھر میں منتقل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو بھی ہو اللہ مالک ہے۔ بھابھی آپ فرید خان کی اجازت، میرا مطلب ہے اس کے علم میں لائے بغیر یہ فلیٹ فروخت نہیں کر سکتی۔ شاہ جی نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ نے وہ اسٹیمپ پیپر غور سے پڑھا تھا نا؟ اس میں واضح طور پر درج ہے کہ آپ فرید خان کا قرض ادا کرنے کے بعد ہی اس فلیٹ کو بیچ سکتی ہیں۔ مجھے اس ایگریمنٹ کی یہ شرط اچھی طرح یاد ہے، یاسمین نے زیر خان لہجے میں کہا، اور میں نے اس فلیٹ کو بیچنے کا فیصلہ بھی اسی مقصد سے کیا ہے تاکہ میں فرید خان کا قرض ادا کر سکوں۔ اس کا روز روز دروازے پر آنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اجمل شاہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میرا ایک بہت ہی قریبی دوست پراپرٹی کی سیلز پر چیز کا بزنس کرتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ میں نے یہ ذکر اسی لیے تو آپ سے کیا ہے۔ وہ سادہ دل عورت امید بھری نظروں سے شاہ جی کو دیکھتے ہوئے بولی، اس نازک موقع پر آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ وہ کمال ہوشیاری سے بولا، میں چند دن میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہی آپ مجھ پر ایک اور احسان بھی کر دیں۔ وہ سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیسا احسان؟ جب تک آپ اس فلیٹ کو خریدنے میں فروخت کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے، اپنے دوست فرید خان سے کہہ دیں کہ وہ میرے دروازے پر نہ آیا کرے۔ وہ تسلی بھرے لہجے میں بولا، یہ میں کر لوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرا وہ پراپرٹی ڈیلر دوست 1 ہفتے کے اندر اندر اس فلیٹ کو بکوا بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ